قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين قال اس نے کہا ربی اے میرے رب بما جیسا کہ اغویتنی تو نے مجھے گمراہ کیا لأزینن تو میں ضرور آراستہ کروں گا لہم ان کے لیے فی الارض زمین میں ولأغوینہم اور میں ضرور گمراہ کروں گا ان کو اجمعین سب۔ اس نے کہا اے میرے رب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں ضرور ہی ان کے لیے زمین میں مزین کروں گا اور ہر صورت میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا۔ سورۃ الحجر آیت 39 He said, O my Lord, because you have misled me, you have set me astray, I shall adorn and beautify the wrong path for them in the earth, and I shall mislead them all. ابلیس نے قیامت تک مہلت مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے علم میں طے شدہ وقت تک مہلت دی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ابلیس کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا کہ اللہ کا حکم نہ ماننا، تکبر کرنا میری غلطی ہے۔ الٹا اس نے آدم علیہ السلام کو مورد الزام ٹھہرایا کہ اس کی وجہ سے میں رسوا ہوا۔ قال ربی بما اغویتنی اس نے کہا اے میرے رب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا، یعنی یہ وجہ بنا، اس کو سجدہ نہ کرنا تیری نافرمانی ٹھہرا، لہٰذا لأزینن لہم فی الارض میں ضرور ہی ان کے لیے زمین میں مزین کروں گا۔ کیسے مزین کروں گا؟ پہلا طریقہ تو وہی جو اس نے جنت میں آزمایا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا علیہم السلام کو ایک درخت کے قریب جانے سے منع کیا تو ابلیس نے ان کو ممنوع درخت کا کھانا خوشنما بنا کر پیش کیا۔ سورۃ الاعراف آیت 20 اور 21 میں ہے، اس نے کہا ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرة الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین۔ شیطان نے ان دونوں کو یوں بہکایا کہ تمہارے رب نے اس درخت سے تمہیں اس لیے منع کیا ہے کہ اس کے کھانے سے تم فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، اور اس نے دونوں سے قسم کھا کر کہا کہ بے شک میں تم دونوں کے لیے خیر خواہوں سے ہوں۔ یوں اس نے دونوں کو دھوکے سے مائل کر لیا، چیزوں کو مزین بنا کر پیش کیا اور وہ کھا بیٹھے۔ طٰہٰ آیت 121 میں ہے وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو وہ بھٹک گیا۔ شیطان نے جو قسم کھائی کہ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ میں ضرور ہی ان کے لیے زمین میں مزین کروں گا، تو وہ اس طرح اللہ کی نافرمانی کو مزین کر کے پیش کرتا ہے جیسے اس نے آدم اور حوا علیہم السلام کے لیے اللہ کی نافرمانی کو مزین کر کے پیش کیا۔ اور اسی طرح دوسرا طریقہ بھی ہو سکتا ہے لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ کہ میں انہیں تمام زینت زمین میں ہی دکھاؤں گا کہ سب کچھ یہی ہے تاکہ وہ آخرت کو بھول جائیں، اس طرح میں انہیں گمراہ کروں گا۔ سورۃ الاعراف آیت 176 میں ہے وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ اور لیکن وہ زمین ہی کی طرف چمٹ گیا اور اپنی خواہش کے پیچھے لگ گیا، سو اس کی مثال کتے کی سی ہے۔ اب دیکھیں تو اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کے ورغلانے کے دو طریقے ہیں۔ ایک وہ طریقہ جو اس نے جنت میں آزمایا کہ اللہ کی نافرمانی کو مزین کر کے پیش کرتا ہے اور انسان پھر گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، اور اسی طرح دنیا کو اس کے لیے سب کچھ بنا دیتا ہے کہ انسان آخرت کو بھول جاتا ہے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی مکاری کے سارے طریقے ہم پر عیاں کر دیے
تاکہ ہم اپنے دشمن سے بچ سکیں۔ ابلیس کے یہی مقاصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الاعراف آیت 16 اور 17 میں بھی ذکر فرمائے۔ قال فبما اغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين۔ اس نے کہا پھر اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا میں ضرور ہی ان کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، پھر میں ہر صورت ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں طرفوں سے اور ان کے بائیں طرفوں سے آؤں گا، اور تو ان کے اکثر کو شکر کرنے والے نہیں پائے گا۔ ہمارے رب نے اپنے کلام میں مختلف مقامات پر ابلیس کی عیاری کے میتھڈز ہم پر عیاں کر دیے، اب ہمیں انہیں سمجھنا ہے اور اپنے رب کے صراط مستقیم پر ہی چلنا ہے۔